السلام علیکم جی. امید آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے. اور ویسے اب خیریت سے ہونا بنتا نہیں ہے. پتہ نہیں کب تک یہ چیزیں چلتی رہیں گی. ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، بلکہ ہم نے بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ ہم نے جس ملک کے اندر جنم لیا ہے اس ملک کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. کیا یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان؟ کیا یہ ہے اسلامی اقدار؟ آخر کب تک یہ چلتا رہے گا؟ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ہر حکومت آتی ہے، اپنے وعدے کرتی ہے، لانے والوں کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں اور حکومت کے اپنے مقاصد. پستہ کون ہے؟ غریب عوام. وہ جس کے پاس اتنی طاقت کہ وہ امیروں کا مقابلہ کر سکے. اس ملک میں انصاف امیروں کی کتیا ہے. غریب کا تو کوئی حال نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے غریب کا. کون ہے اس ملک میں غریبوں کا؟ آج دل خون کے آنسو رو رہا ہے. یقین مانے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل چکی ہے کل کا واقعہ سننے کے بعد. ہماری مائیں بہنیں اس ملک کے اندر محفوظ نہیں ہیں. کسی فلاسفر کو دیکھو تو کہہ رہا ہوگا کہ رات کو نکلنے کی کیا ضرورت تھی. ارے تمہیں پتہ ہے کہ اس کی کیا مجبوری ہوگی، کس پریشانی کے اندر وہ نکلی ہوگی رات کو. جب ہم کسی کے حال کو نہیں جان سکتے تو ہم کمنٹ ایسے کر دیتے ہیں جیسے ہم بہت بڑے فلاسفر ہیں اور بہت کچھ ہیں. ارے ہم کچھ بھی نہیں ہیں. ہم بے حس بے غیرت قوم ہیں جو صرف ٹرینڈ چلاتے ہیں. آج ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں، کیا ہوگا؟ ہمیں چپ کرا دیا جائے گا. ہمیں چپ کرا دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو وہ تھے کلپریٹس تھے وہ کسی وڈیرے کے ہوں گے، رشتہ دار نکلیں گے، اور پھر یہی عدالتیں اور یہی نظام کیا کرے گا؟ انہی کلپریٹس کو باعزت بری کر دے گا. سنتے آ رہے ہیں، ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں. بڑا چور پکڑا جاتا ہے اور فوراً رہا کر دیا جاتا ہے، اور چھوٹے چور کو ایسی سزا دی جاتی ہے، ایسی سزا دی جاتی ہے کہ 5 دن کی سزا اور 10 سال بعد اس کو ضمانت مل رہی ہوتی ہے، اور کچھ کا تو انتقال جیل کے اندر ہو جاتا ہے. ارے یہ ہے پاکستان، یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. اب ہم کس پہ تنقید کریں؟ ہم تنقید کریں تو ہمارے منہ بند کرا دیے جائیں گے. یہ پوچھتا ہے کہ امن عامہ کیوں ہے؟ یہ امن عامہ کا مسئلہ ہے، اسے اٹھا لو. کس سے ہم جواب دیں؟ کون اس سسٹم کو چینج کرے گا؟ کون ان عدالتوں کو چینج کرے گا؟ کون کرے گا ان عدالتوں کو ڈائریکٹ کہ غریب اور امیر کا قانون ایک ہونا چاہیے؟ عمران خان صاحب آرڈر کرتے ہیں، آرڈر کیا ہے عمران خان صاحب نے. خان صاحب آرڈر کیا ہے کہ کلپریٹس کو سزا دیکھ لیتے ہیں کتنی سزا ملتی ہے. یہ ایسا ملک ہے جس کے اندر میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے. یہاں فیمیل کی قدر نہیں ہے. یہاں فیمیل جوتی کی نوک پہ ہے. یہ حقیقت ہے. یہ حقیقت ہے اس ملک کی. یہ حقیقت ہے کہ فیمیل کرنا چاہے تو وہاں ریسٹرکشنز، وہاں لوگوں کے تانے، وہاں عزت اور تکریم کی بھاشن، اور اسی عزت و تکریم کے اوپر بلی چڑھا دیا جاتا ہے اپنی بیٹیوں کو. اور ان شادیوں میں کے بندھن باندھ دیتے ہیں جو ان کا کنسنٹ نہیں ہوتا. اور پھر اسی ملک کے اندر ہوس سے بھرے ہوئے درندے راتوں رات دن دہاڑے اس طرح کی شکار کرتے ہیں. کون پوچھے گا؟ کوئی تو پرسان حال ہو نا. کوئی تو مسیحا آئے. آسائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آن عجب وقت پڑا ہے. کون اس ملک کو اسلامی جمہوریہ پاکستان بنائے گا؟ ہمارے حکمران مدینہ کی ریاست کے بارے میں بتاتے ہیں کہ مدینہ کی ریاست میں تو چور کے لیے یہ سزا تھی کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. اور یہاں اگر ہم مطالبہ کریں کہ یہ ریپسٹ درندوں کو سر عام لٹکاؤ تو بہت سے لبرل آنٹیاں اور لبرل
حضرات نکل آتے ہیں اور یہ لبرل وزیر نکل آتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں نہیں یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. ارے بھاڑ میں جائے ایسا انسانی حقوق, بھاڑ میں جائیں ایسی لبرلزم جس میں ماؤں بہنوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں. کبھی ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں, ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں کہ اس کتنا خوفناک منظر ہے. ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر تخیل کریں کہ وہاں آپ میں سے کسی کی, ہم میں سے کسی کی ماں بہن ہوتی تو کیا ہوتا ہم پہ, ہم کس کرب سے گزر رہے ہوتے. یہ تکلیف وہی جانتا ہے جس کے اوپر اس کے بچوں کے سامنے زیادتی کر دی جاتی ہے. یار ہم کس کی طرف دیکھیں, میں کس کے ہاتھ میں اپنا لہو تلاش کروں. تمام داستانیں کون ہے, کون کس ادارے کی طرف جائیں. ایک ادارے کہتے ہیں کہ جناب عورت نکلی کیوں تھی اس ٹائم. سر سیلوٹ آپ کی سوچ کو. اب اس ملک میں کیا ایمرجنسی تو ہو ہی نہیں سکتی, کوئی کسی قسم کی ایمرجنسی تو ہو ہی نہیں سکتی کہ ہم یہ کہہ دیں کہ عورت کیوں نکلی اس وقت. کون مسیح مدد کو اترے گا, کس ادارے کی طرف دیکھیں ہم. یہاں سب مفاد پرست ہیں, کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا. ہم غریب ہیں, غریب نہیں پسنا ہے. اس ملک کو مدینہ کی ریاست کا خواب دینے والے, ہمیں خواب دکھانے والے, اب ہم آپ کی طرف منتظر ہیں. کیا آپ ان درندہ صفت لوگوں کو سزا دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ کیا ہماری عدالتیں ان درندہ صفت لوگوں کے خلاف بھی کوئی سناتی ہیں یا نہیں سناتے ہیں؟ یا ہمیشہ کی طرح امیر رہا ہو جائے گا اور غریب جیلیں کاٹے گا؟ اس ملک میں بڑے چور کو آزادی ہے اور چھوٹا چور جیلوں میں سڑ رہا ہے. یا تو پھر سب کے لیے قانون برابر کرو اور کہو کہ ہر انسان چور بن جائے, ہر انسان درندگی پہ اتر ہے, یا پھر سب کے لیے قانون برابر کرو. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ادھر ہی آواز بلند کر سکتے ہیں. ہم پروٹیسٹ نکلیں گے, ہمیں چپ کرا دیا جائے گا. کوئی کچھ نہیں کر سکتا, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ہم کہتے ہیں ہم خود کو چینج کر لیں. ارے خود کو چینج کر کے دیکھ لیا ہے. خود کو چینج کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم کسی اچھے انسان کو ووٹ دیں اور اس کو اوپر لے کے آئیں. یہ ہے نتائج ووٹ کے. ایک آرڈر دیا جاتا ہے کہ اس کو سزا دے دی جائے گی اور خاموشی ہو جاتی ہے. ہیش ٹیگ چلتے ہیں, خاموش ہو جاتے ہیں. زینب قتل کیس, کئی اور کیسز ہیں. کیا ابھی تک ہم نے ہوش کے ناخن نہیں لیا؟ کبھی تو ہم سدھرے میں ہمیں عقل آئے گی کہ یہ ملک کس لیے بنا تھا. اسلام میں ہم نے قائد اعظم کے ساتھ کیا کیا تھا, اس ملک کے بانی کے ساتھ ہم نے کیا کیا تھا, ہم نے فاطمہ جناح کے ساتھ کیا کیا تھا. ہم قوم کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے. ایک جتھا ہے, جتھا موب, جس کو جدھر لگا ادھر چلا جائے گا. اب نہیں معلوم محرکات کیا تھے اس واقعے کے, کیا ہوا, کیا چیز ہوئی, لیکن اس پہ کنڈیم کرنا بحیثیت اس ملک کے شہری ہونے کی حیثیت سے, ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے, ایک بیٹا ہونے کی حیثیت سے, ایک فیملی ممبر ہونے کی حیثیت سے, ہر انسان لرز اٹھتا ہے جب یہ سنتا ہے, یہ حالیہ واقعے کے بارے میں سنتا ہے اور کیسے واقعات کے بارے میں سنتا ہے. یہ واقعات تبھی رونما ہوتے ہیں جب ہمارے جاتے ہیں, اور ہمارے اداروں کو خدارہ اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور ایسی سزائیں دینی چاہیے کہ آئندہ یہ درندہ صفت انسان سر اٹھانے کے قابل بھی نہ رہے. میری اپیل ہے, میری گزارش ہے اپنی معزز عدلیہ سے, ہماری گزارشات تو اتنے بڑے ایوانوں تک نہیں پہنچ سکتی. ہماری گزارشات تو آپ لوگوں تک ہی جا سکتی ہیں جن سے ہم باتیں شیئر کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی اگر کبھی پہنچ جاتی ہے تو ایک پاکستان کا ادنا شہری ہونے کی حیثیت سے گزارش ہے اپنے معزز ایوانوں سے, اپنی معزز عدلیہ سے, کہ خدارہ اس دفعہ نہیں تو پھر کبھی نہیں. اگر اب آپ نے چھوڑ دیا تو پھر ہمیشہ یہ چیز ہمارے تک آ جائے گی. سزائیں دیں,
ان کو ایسی سزائیں دیں، ایسی عبرتناک سزائیں دیں کہ کوئی ایسا تصور بھی نہ کر سکے، کوئی ہوس کا پجاری درندہ صفت انسان ایسا تصور بھی نہ کر سکے کہ ماں و بہنوں کی عزتیں محفوظ نہ ہوں۔ اور ایسی قانون سازی کریں کہ اس ملک کو حقیقی اسلامی جمہوریہ پاکستان اور مدینہ کی ریاست کہا جا سکے۔ مدینہ کی ریاست تو بہت دور، مدینہ کی ریاست کے رستے پہ بھی ابھی چلتی نظر نہیں آ رہی، وہ وے بھی نہیں بنا ابھی تک۔ امید ہے خان صاحب بھی کچھ کریں، پتہ نہیں خان صاحب کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے ملک کو ایسی ذہنیت سے پاک کرے اور ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے جن کو بدنام کر رہے ہیں۔ ہم اس ملک کے شہری ہیں، ہم اس ملک کو تباہ ہوتا دیکھتے ہوئے ہمارا دل بھی خون کا آنسور ہوتا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ یہ ملک تباہ حالی کا شکار ہو اور ایسے ٹیگز لگ جائیں اس ملک کے اوپر جو نہیں لگنے چاہیے۔ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں، ہمیں اسلام کے اصولوں پر ہی چلنا چاہیے، اور ایسی سٹیٹمنٹس بھی نہیں جانی چاہیے جیسے کہ وہ کیوں نکلی وہ اس ٹائم۔ ہو سکتا ہے کوئی اس کو پریشانی ہو یار، ہو سکتا ہے کوئی ٹینشن ہو سکتا ہے کوئی ایمرجنسی کنڈیشن بن گئی ہو، نکلنا پڑ گیا ہو، فیول کیوں نہیں اس نے چیک کیا یار۔ یہ ساری سیکنڈری چیزیں ہیں، پرائمری چیز یہ ہے کہ ود ان ٹائم کیوں نہیں وہاں پہنچا گیا، ان کی دادرسی کیوں نہیں کی گئی۔ خیر یہ پیچیدہ چیزیں، مقصد یہ تھا کہ ہمیں ایٹ لیسٹ ہم کچھ کر نہیں سکتے نا، تو ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے کہ اس کو دل میں برا جاننا، یا پھر زبان سے برا کہیں۔ ہاتھ سے تو روکنے سے رہے، تو کم از کم زبان سے اپنے الفاظ ضرور یوز کریں، کنڈیم ضرور کریں، سوشل میڈیا پہ کریں، جہاں کہیں بھی کریں، کچھ کنڈیم ضرور کریں ایسی سوچ کے خلاف، ایسے معاشرے کی ایسی سوچ کے خلاف کہ جو عورتوں کو ان کے حقوق دلانے سے قاصر ہے۔ والسلام، شکریہ۔